وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین دنیا کی خوشیاں عطا کرے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. یا اللہ ان بچوں کی دعاؤں کو قبول کر. یا اللہ ان کی معصومیت کو دیکھنا، جو یہ اپنا گھر کا کام جلدی جلدی کر کے اپنے شوہروں کو بھی خوش کر کے ان کی بھی پرمیشن کے ساتھ جو آتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جوانی کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ تمام سے بہت خوش ہو جاتا ہوگا. بس میری یہی دلی دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کے سروں پر تمہارے شوہروں کے شفقت بھرے، پیار بھرے، محبت بھرے سائے قائم رکھے، اور تمہیں دین دنیا کی دولت عطا کرے، اور تمہارے اس پیار کو زندگی بھر تمہارا ساتھ دونوں کے ساتھ رکھے. اور تمہارے بچوں کو بھی اللہ تمہیں یہ توفیق دے، اور بچوں کے ساتھ بھی اللہ بچوں کا بھی اللہ ان کو بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی، بچوں کے ساتھ ماں کے ساتھ بیٹھ کر دینی تعلیم سیکھنے کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بچے انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے، اور بڑے ہیں سیکھے بھی ہوئے تو اللہ ان کو اور بھی تعلیم دے، اور بھی علم دے. بچوں علم کیا ہے بچوں؟ عمل کے بغیر بیکار ہے. تو انشاءاللہ جو بھی بچے علم سیکھے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس کو خود بھی عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اچھی باتیں جو ہے دین کی باتیں اور پڑھائی کی باتیں، دنیا کی باتیں بھی سب بتائیں گے. تو کیا ہوگا بچے اس کا اجر نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے. جو بھی بچے یہاں ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ میرے مالک مشکل کشا تمام کی مشکلوں کو آسان فرما. اور جو بچے اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مالی حالت سے کچھ تکلیف ہے، تو اللہ ان تمام کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مالی مشکلات کو دور فرما. ان کے گھر میں نور ہی نور برسا دے، اجالا ہی اجالا برسا دے. ان کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما. اور جو یہ کام جوانی میں کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہم کو توفیق نہیں دیا، لیکن آپ لوگ کرتے ہیں بچے تو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے میں خود کر رہی ہوں. الحمدللہ انشاءاللہ ہم جو بھی آئے بچے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے بچوں؟ اللہ تعالیٰ سے جو بھی تمہارے دلی حاجات مانگے گئے، اور جو آئے حاجات بھی مانگیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کا شکر بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے دینے والوں میں نہیں، لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بنایا. اور اللہ ہم تمام کو اور بھی بخشے، اور بھی دور و ثروت سے نوازے، دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما. انشاءاللہ بچوں بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی زبان پر مت جانا، بس ہمارے دعاؤں کو دیکھ، ہمارے دل کا، ہمارا یقین کو دیکھنا. یا اللہ ہمارے دل میں جو اللہ کے لیے جو طلب ہے، جو تڑپ ہے، اس کو دیکھنا اللہ. اور جب ہمارے دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے الحمدللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا کیا ہے بچوں؟ غیبت کرنا چھوڑ دے، دل میں بغض رکھنا چھوڑ دے، حسد اور کمی کینہ رکھنا چھوڑ دے، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دے. پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ نفع دے گا انشاءاللہ. محبت بانٹیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید دیتا ہے. دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں ہیں بچوں. پہلا کیا ہے؟ ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا کھانا، صبح دیر تک سونا، کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا، موبائل دیکھنا، بلا وجہ دیر سے پیشاب کی روکنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے. الحمدللہ. یا اللہ ہمیں عاجزی والی، انکساری والی زندگی عطا کر. یا میرے مولا ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمارا شمار کرنا. زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکی کے مانند ہوتے ہیں. زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہن بھائی اور رشتے دار ہوادار کھڑکی کے مانند ہوتے ہیں. ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں. آپس میں پیار محبت قائم کریں، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہے، ایک دوسرے میں پیار بانٹتے رہے. آپس میں مل جل کر رہنے سے والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں. الحمدللہ.
اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی رضامندی پر چلنے کی توفیق فرما۔ انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ زبان شیری ملک گری، پہلے توڑو پھر بولو، اور پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپس میں لڑاتا ہے، نا اتفاقی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ اللہ ہر حال میں، ہر آزمائش میں ہم تمام کو کامیابی عطا کرے۔ یا اللہ میں تو سمجھتی ہوں جو زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ان تمام کو زیادہ آزمائش دے کر آزماتا ہے کہ بھائی میرا بندہ میرے ساتھ آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر آزمائش میں پورے اتریں گے، جو دیا اس پر شکر کریں گے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں گے انشاءاللہ۔ غلط فہمی چھوٹی سی ہو یا بڑی زہریلی ہوتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان کا وزن ہر مرتبہ تولنے سے ہی نہیں، بہت سی مرتبہ بولنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق فرما، ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام رشتہ داروں کو، اولاد کو، تمام امت مسلمہ کو بھی اچھی ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا دن ہی نہیں، ہر دن آپ تمام کے لیے برکت و عافیت والا ہو۔ خوش رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے، دعا دیجیے، دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ اللہ پاک آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن سے دعا ہے کہ رب العزت سے کہ آپ تمام کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے، تمام جہانوں کا مالک اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ یا اللہ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج مت بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے خطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا کرے، آمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گھروں میں سکون و راحت عطا فرما، اور تمام کو ناگہانی آفات سے، بری نظر سے، برے وقت سے، بری بلا سے محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ یا رب العزت ہمارے سارے بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ تمام شاد و آباد رہیں، ہر فکر غم سے آزاد رہیں، آمین۔ میری دعا ہے کہ آپ تمام ہمیشہ صحت مند رہیں، خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ تمام کو ہر چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو، آمین۔ یا اللہ ہم تمام کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے، پریشانیوں کو دور فرما، خوشیاں عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ نہ کرے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما، دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ ہمیں اسلام کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے، اور ہمارا شمار ان تمام مسلمین کا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کے گھرانوں پر ہمیشہ مہربان رہے، اور اپنی شان و صفات کے مطابق آپ کو خوب نوازے، آمین، اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اچھے اور عمدہ کردار والے مخلص دوست ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اچھے اور مخلص کردار والے دوست ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، میں بھی، اور دعاؤں میں بھی، الحمدللہ۔ اللہ آپ تمام کو صحت و عافیت اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق فرمائے، ہمیں حسد، جلن اور وقت سے محفوظ فرما، ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، اور حشر کے میدان میں شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالحین صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق فرض کے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب یہاں کر بیٹھے، جب اس کلاسز میں انٹرنس ہو رہی تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ جو بھی یہاں پڑھائیں گے انشاءاللہ غور و فکر سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے سب کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری دعائیں ہم نے جو دوسروں کے لیے مانگے تھے وہ قبول کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ ان کی دعاؤں میں بھی جو اجر ہے وہ اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
تو یا اللہ صرف ہمیں اپنے ہی لیے سب کے لیے کریں گے اور انشاءاللہ اپنا نیک اعمال بنائیں گے. قرآن اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے, روز پڑھنے کا معمول بنا لیں گے. اور جس طرح یہاں مل کر بیٹھتے ہیں اسی طرح اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں مل کر بیٹھنا نصیب فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بچوں جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں غور سے سنیں گے. پہلے قرآن شریف جو بھائی ختم ہو گیا, اب یہ دوسرا شروع ہوا ہے, تو انشاءاللہ جو بھی نئے بچے آئے ہیں ان کو بھی اللہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور جو پڑھ لیے سمجھ گئی اس کو بھی اور دوبارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا, بچے ہمارے کو اور سمجھ آ جائے گی. اور کبھی نماز میں زبردست کبھی جو فرق ہوتا تھا اس کے لیے کبھی نہیں کریں گے. ہمیں شیطانی خیالات کبھی نہیں آئیں گے. ہم کیا کریں گے بچوں, آیات کو معنی کے ساتھ سمجھ کر دل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کبھی نماز میں غلطی بھی نہیں ہوگی, ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے گی. روز محشر کے جہاں گداز وہ اولی پوسی سے نماز وہ, تو سب سے پہلے جو ہم کو کچھ ہوگی قیامت میں بچوں وہ نماز کے بارے میں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ہماری نمازوں کو صحیح کریں گے اور نمازوں کو صحیح کریں گے, اول وقت میں نماز پڑھیں گے, قرآن شریف کو بھی ہماری زندگی میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے. تو بچے ان تمام نیک باتوں پر اللہ ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور فرما. تمام بچوں کو جو بھی کنوارے لڑکیاں ہیں جو بھی ان کی شادیاں نہیں ان کی بھی شادیاں کر دیں. تمام بچوں کا نصیب بلند کر. نصیب سے بڑھ کر کچھ نہیں. انشاءاللہ کیا کریں گے, ہم دوسروں کی بہت ساری دعائیں کریں گے کہ جس طرح ہم خوش ہیں الحمدللہ, اسی طرح اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو بھی اسی طرح خوش و خرم رکھے, کسی کا عاجز نہ کرے انشاءاللہ. یا اللہ تیرے ہم کو اپنا محتاج مت بنانا. اور انشاءاللہ کیا کریں گے, ہمیں بڑوں کی عزت کریں گے, بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے. اور تمام جو بھی محرومین ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ ان تمام کو بھی جنت الفردوس میں مقام پر انشاءاللہ اللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, بہت اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دین کی نسبت, قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے نا. الحمدللہ. دیکھو نا بہنوں, کل میں نے ایک مطلب ہمیشہ میں دیکھتی رہتی ہوں یوٹیوب پہ کوئی ایسی چیز جو بہت ہی یونیک ہوتی ہے. تو ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس نے کیا کیا, سب کو مطلب وہ تو انتقال ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہے ویسٹرن کنٹری میں سب کو میسیجز آ گئے کہ کسی کا فلاں انسان کا انتقال ہو گیا, اس کا فیونرل ہے اور سب لوگ آ جاؤ. تو سب لوگ جو ہے نا اکٹھا ہو گئے. اوکے, بہت سارے اس کے خود کے بچے, سب وہ لوگ الگ رہتے ہیں نا, بچے ساتھ میں نہیں رہتے ویسٹرن کنٹری میں. تو اس کے بچے, بہت سارے اس کے رشتے دار, ایسے رشتے دار جو دور دور بھی رہتے تھے, سب اکٹھا ہو گئے ہاں یہ آدمی کے انتقال میں. اور وہ باکس, ان لوگوں کا کافن جو ہوتا ہے نا, کالا کلر کا باکس ہوتا ہے, وہ وہاں پر تھا میدان میں. اور سب لوگ اس کے اطراف جمے ہوئے ہیں, سب لوگ رو رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا, کیونکہ وہ میسج تو آ گیا کہ فلاں دن فیونرل ہے, آ جاؤ. سب لوگ ویسے ہی آ گئے اور سب لوگ رو رہے, سب ایسا سب ہو رہا ہے منظر ایسا کہ رونے کا منظر. اور اس کے بعد اچانک ایک ہیلی کاپٹر آتی ہے بہن. اوکے, اور جیسے وہ ہیلی کاپٹر آتی ہے تو سب لوگ حیران ہو جاتے کہ بھائی ہیلی کاپٹر میں کون آ رہا ہے. تو دیکھے تو وہی انسان آ رہا ہے جس کا انتقال ہو گیا. تو سب لوگ شوق میں چلے جاتے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ یہی آ گیا یہاں پر. تو وہ آ کے اتر کے بتاتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے انتقال کی خبر جو ہے اس نے جھوٹ بتایا تھا, اس نے غلط بتایا تھا, اس نے جان مجھ کے ایسا بتایا تھا. اس کو دیکھنا تھا کہ واقعی میں, دیکھو مرنے کے بعد اس نے بولا کہ میں کیسے جانوں گا, ایک بار میں مر جاؤں گا تو مجھے کیسا پتا چلے گا نا کہ میرے جنازے پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. تو اس نے اپنا فیک فیونرل جو ہے وہ پورا اس نے انتظام کیا, اور یہ جاننے کے لیے کہ واقعی میں میرے انتقال کے بعد کون کون آئے گا, کون کون نہیں آئے گا, کون مجھے چاہتا ہے, کون مجھے نہیں چاہتا, کون میرا اپنا ہے, کون میرا اپنا نہیں ہے. وہ جاننے کے لیے اس نے کیا کیا, یہ سب کیا بہنوں.
اور جب اس نے دیکھا اتنے سارے اس کے رشتے دار دوست سب آ گئے تو وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے سب سے گلے ملا, سب سے وہ رویا, سب کو مل کے وہ رو رہا ہے, اور سب لوگ اس سے مل کے رو رہے کہ ارے تو نے مطلب جو بھی ہوا, مطلب وہ کیا بول رہا ہے اپنے انٹرویو میں کہ ایسے تو عام ٹائم پہ کوئی نہیں آتا ہے نا, جب کسی کو بلاتے ہیں تو جلدی کوئی آتا نہیں ہے, مگر یہ خبر سن کے سب آ گئے, دور دور کے بھی آ گئے, جو نہیں ملتے تھے وہ بھی آ گئے, دشمن بھی مل جاتے وہ دن تو ہے نا. تو وہ اتنا خوش ہو گیا اس بارے میں, اور سب سے اتنا مطلب سب سے مل کے اتنا خوش ہو گیا کہ ایسا عام ٹائم پہ تو نہیں ہوتا ہے, مگر ایسا فیک کام کرنے پر ایسا ہوتا ہے. تو میں وہ ویڈیو دیکھ کے سوچ رہی تھی ایسا تو ہم لوگ تو نہیں کر سکتے, پہلی بات تو دھوکا تو ایسا ہم جھوٹ تو دھوکا نہیں کر سکتے, مگر یہ بھی ایک ہم لوگ کو مرنے کے بعد تو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا, مگر اس کو پتا چل گیا کہ کون اس کے اپنے اور کون اس کے نہیں ہے نا. تو یہ جو ہماری یہ مجلس ہے نا بہنوں, جھوٹ بولنا, یس یہ جھوٹ بولنا ہی تھا, پر اس کو دیکھنا تھا کہ کون اس کے اپنے ہیں اور کون نہیں. وہ بولتا ہے مرنے کے, وہ لوگ تو کافر ہے نا بہنوں, ان کو کیا ہے, اور اس کو تو یہ دیکھنے کا تھا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے نا. تو دیکھو اس سے اس کو یہ بھی پتا چل گیا. تو یہ جو ہماری دیکھو بہنوں, جب بھوک لگتی ہے نا تو ہم لوگ گھر کا کھانا کھاتے, اور اگر گھر کا کھانے میں کچھ نہیں ہوتا تو باہر ریسٹورینٹ سے منگا کے کھاتے ہے نا, یا تو باہر چلے جاتے. تو بہنوں یہ جو ہماری محفل ہے, ہاں جہاں پہ ہم جمع ہے بہنوں, یہ کون سی محفل ہے, یہ روحانی محفل ہے نا, جہاں اس کو بول سکتے ہیں روحانی ریسٹورینٹ, جہاں پہ ہماری روح کی غذا مل رہی ہے. ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں, اور اب یہ ہمارا وہ ریسٹورینٹ ہے جہاں پہ ہماری روح کو کیا مل رہا ہے بہنوں, کھانا مل رہا ہے, اس کی غذا مل رہی ہے نا. الحمدللہ. مطلب بھوک لگ رہی تھی, ہم لوگ کو بھوک لگتی ہے, ہم لوگ فوراً جاتے کچن میں, ہم جہاں بھی ہمارا کھانا موجود رہتا ہے ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں, ہماری بھوک کو مٹاتے, رائٹ. اور یہاں پہ جب ہم لوگ کو ہماری روح کو بھی بھوک لگتی رہتی ہے, جیسا جسم کو بھوک لگتی ہے نا, ویسے ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی رہتی ہے, پر ہم لوگ کو وہ احساس نہیں ہوتا. جسم کا سمجھ میں آتا ہے کہ پیٹ میں درد دیتا ہے نا, فیلنگ ہوتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, آئی ایم ہنگری ہے نا, مگر روح کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. روح کو بھی بہنوں برابر سے بھوک لگتی رہتی ہے, اس کو برابر سے کیا چاہیے, کھانا چاہیے بہنوں. اللہ کا ذکر جب ہم لوگ کرتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم ایسی محفلوں میں آتے ہیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں, جو بھی ہماری صدقہ خیرات ہے نا, یہ سب جب ہم لوگ کرتے ہیں نا بہنوں, تو ہماری روح کو کیا مل رہا ہے, غذا مل رہا ہے. الحمدللہ. یس, سکون بھی ملتا ہے نا, اور جو خالی پن ہے وہ بھی ہمارا چلے جاتا ہے. بہت خالی پن, مطلب ایک ایمٹینس معلوم ہوتا ہی ہے نا ہم کو. پتا ہے بہنوں, ایک امام صاحب ہے الحمدللہ, آئی تھنک بینکاک میں ہے کہ پتا نہیں کہاں ہے بہنوں, دیکھو کیسے کیسے دائی لوگ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو دیکھ کے ایسا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ کتنا بہترین کام یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک امام صاحب ہے مولانا جیسے, اور وہ اتنے مطلب اتنے اچھے, مطلب وہ اتنے ٹنگنے, اور وہ چائنیز جیسے نہیں ہوتے وہ لوگ وہاں پہ جیسے دکھتے ہیں, وہ ویسے ٹوپی پہن کے, جھبا پہن کے. اور پتا ہے بہنوں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ راتوں میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اور کہاں جاتے ہیں, پورے ڈسکوز میں جاتے ہیں بہنوں. یعنی اگر کوئی ان کو جاتے ہوئے دیکھے گا تو بولے گا دیکھو یہ امام صاحب ہو کے ایسا جا رہے, مگر وہ اصل میں کیوں جاتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ, اور جب پوری محفل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لاسٹ میں ہی جاتے ہوں گے شاید, اور پھر وہ جا کے وہ لڑکیوں کو جو وہاں پہ ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, گندے کپڑے پہنی ہے اور شراب پیتی ہے, ان کو جا کے پھر وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں جب یہ دیکھی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یا اللہ, کیونکہ پھر وہ لڑکیاں جب وہ دعوت کا کام کر رہے, جب وہ دین کی باتیں کر رہے, وہ لڑکیاں ایسا پھٹ پھٹ کے روتی ہے بہنوں, ایسا پھٹ پھٹ کے روتی ہے. پھر وہ لڑکیوں کو دعوت دینے کے بعد وہ لڑکیوں کو وہ ایک ایک لڑکی کو برقع دیتے, پھر وہ لڑکیاں برقع پہنتی ہے, حجاب پہنتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر وہ مطلب ایک ویڈیو چلتا رہتا ہے, اور پھر وہ لڑکیاں بتاتی ہے رو رو کے کہ اللہ ہم کو مطلب ہدایت مل جائے, ہم یہ کام چھوڑ دے, اور وہ سب. اور اس میں سے ایک لڑکی تھی بہنوں جس کے پورے بدن پر اتنا ٹیٹو لگا ہوا تھا, اتنی خوبصورت لڑکی تھی بہنوں, مگر گوری خوبصورت لڑکی, مگر کیا اس کے پورے چہرے پہ ٹیٹو, پورے چہرے پہ ٹیٹو بہنوں. اور اتنا ہی نہیں,
یہ جو لڑکی تھی اور یہ مسلمان بچی تھی, اس نے کیا کہ ایک لڑکے سے ایسی محبت کی اور اپنا مذہب ہی مطلب چھوڑ دی اس نے, مطلب اسلام کو چھوڑ دی اس لڑکے کے چکر میں. وہ لڑکا کیونکہ شرابی تھا, وہ ایڈکشن کرتا تھا ڈرگز وغیرہ, اور بہت ہی گندا قسم کا لڑکا اس نے بوائے فرینڈ بنائی اور اس کی جیسے ہی ہو گئی. یعنی کہ بائک میں گھومنا پھرنا, شراب پینا, ایڈکشنز لینا, اور پورے بدن پہ ٹیٹو لگانا, کان اس نے اتنا بڑا بڑا چھید دی, ناک چھید دی, ہونٹ چھید دی, یعنی اس کے جیسی ہی پوری گندی بول سکتے نا, ایسی گندی ہو گئی تھی بہنوں. اور وہ لڑکی کو پھر انہوں نے دعوت دیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر یہ لڑکی جو ہے یہ اچھا پہلے دعوت نہیں دیے, سوری, یہ لڑکی کیا ہوا, یہ لڑکے کے ساتھ اچھا گھومی پھری, انجوائے کر رہی تھی لائف. کتنی لڑکیاں کیا بولتی ہے کہ اسلام میں بہت ریسٹرکشنز ہے نا, اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے, اور وہ آزادی کے لیے بھاگ جاتی ہے ایسے بوائے فرینڈس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ بھاگی اور اتنا انجوائے کی, ایسا انجوائے کی. اور جب یہ پریگننٹ ہوئی بہنوں, تو یہ لڑکا اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ یہ لڑکوں کو ذمہ داری اٹھانے کا نہیں ہے, ان کو کیا ہے, فن ہے نا, خالی موج مستی کرو اور فائدہ اٹھاؤ. یہ لوگ ذمہ داری اٹھانے والے لڑکے نہیں ہوتے. مگر جیسے یہ پریگننٹ ہوئی اور اس نے بولی مجھے بچہ بھی چاہیے, تو یہ لڑکا نے کیا کیا, اس کو چھوڑ دیا. اور پھر یہ جو مسلمان بچی تھی جو کہ مرتد ہو گئی, اب کیا ہوا, یہ پورے 9 مہینے پریگننٹ ہو کے اس کو لڑکی پیدا ہوئی, اور یہ لڑکا اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کی ذمہ داری نہ, اس کی ذمہ داری نہ, بچے کی ذمہ داری, کچھ نہیں اٹھایا. پھر یہ لڑکی کو کیسے چلے گا نا, اس کا گھر کیسے چلے گا, تو واپس وہ ڈسکو میں کام کرنے لگی, واپس وہ ڈانس ہوتا نا بار ڈانسر کا ہی جاب کرنے لگی. پھر کیا ہوا کہ یہ جو مولانا تھے یہ وہاں پر آئے, اس کو دعوت دیے, اور یہ لڑکی اتنا روئی, اور پھر واپس سے اس نے کلمہ پڑھی, واپس سے وہ اسلام پر آ گئی الحمدللہ. اور پھر اس کو برکھا دیے, اس نے پورا برکھا پہنی. مطلب پھر یہ لوگ عمرہ جاتے ہیں بہنوں, پھر یہ لوگ ہے نا اپنے آپ کو پورا تبدیل کر دیتے ہیں الحمدللہ. میں وہی سوچ رہی تھی, اتنے ایسے بہت سارے آپ نے عمرہ کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے بہنوں, جہاں پہ یہ لوگ جو ہے باقاعدہ آتے ہیں, اور اتنے ٹیٹوز ہوتے ہیں ان کے اوپر, اللہ بس ان کی مغفرت کرے اور حفاظت کرے. یعنی کہ اتنے ٹیٹوز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر, پورا ٹیٹوز لگانے سے کیا ہوتا ہے نا بہنوں, وہ شکل ہی خراب ہو جاتی ہے, شکل بولو یا پورے ہاتھ پیر کالے کالے کیسے لوگ کر لیتے, کتنا گندا لگتا ہے نا وہ. اور پھر جب وہ لوگ نکالنے بھی جاتے ہیں تو راکی اور عادل سٹوری, اوکے, تو وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں بہنوں, ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان لوگ پھر جا کے وہ لوگ سرجری کرتے ہیں نکالنے کے لیے, وہ بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, بہت پیسے جاتے ہیں اس میں. مگر الحمدللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو ہدایت مل گئی, واپس یہ اسلام میں آ گئے, یہ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. تو بولنے کا مقصد یہی ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو کیسے کیسے دائی ہے, کیسے کیسے دین کا کام کر رہے, اسٹریٹس پہ رستے پہ کھڑے ہو کے قرآن کو لے کے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا دے. ہم کو اصل تو بہنوں غیروں کو دعوت دینا ہے, پر ہم لوگ اب ایسے مقام پر ہے کہ ہم لوگ خود ہی بورن مسلمز ہو کے بھی ہم لوگ خود ہی سیکھ رہے ہے نا, ابھی تک ہم لوگ سیکھ ہی رہے, ابھی تک ہم کو اپنا خود کا اسلام پورا سمجھ میں نہیں آتا نہیں ہے نا. اور یہ جو ریورٹ ہوتے ہیں بہنوں, یہ اتنا سیکھ جاتے ہیں, اتنا سیکھ جاتے ہیں بہنوں. ایسے ایسے سٹوریز اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھو گے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں بہنوں, ایک تو جاپان کی سٹوری ہے بہنوں, وہ ایک آدمی تھا جو بہت بڑا گنڈا تھا بہنوں, وہ ٹیٹو کرتا تھا, مطلب وہ گنڈا بھی تھا, ٹیٹو بھی کرتا تھا, یعنی اتنی گندی لائف سٹائل تھی اس کی. اور وہ لڑکے کے ہدایت کے فیصلے ہوئے الحمدللہ, اور ایسے ہدایت کے فیصلے ہوئے بہنوں. دیکھو ہدایت مل جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, انسان زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہے. مگر یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے بہنوں, یہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. یہ کیا کرتے ہیں نا, اس کے اندر ڈیپ چلے جاتے, اتنا گھس جاتے اسلام میں, پورا اسلام سیکھ جاتے. یہ جو آدمی کے بارے میں بتا رہی ہوں ٹیٹو کرتا تھا, یہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا سیکھا بہنوں, ایسا سیکھا کہ 1 سال میں وہ جاپان کی ایک مسجد میں امام بن گیا بہنوں. 1 سال, صرف 1 سال میں وہ امام
इमामत कर रहा है, इमामत का काम कर रहा है, और उसको सब लोग बोल रहे हैं, मतलब हो सकता है बहुत क्लेवर भी था रहेगा, उसको और लोग बोल रहे हैं कि तू और पढ़ाई पर, तू और पढ़ाई कर। अभी बहनों वो टैटू का जॉब छोड़ दिया, वो गुंडागिरी छोड़ दिया, पर अब उसको है ना ऐसे लोगों में जाके वो क्या करता है, दावत का काम कर रहा है बहनों। कितने लोगों को वो इस्लाम में खींच के ला रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये देखो बहनों, ये असल है ना कि ये खुद भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरों को भी ला रहा है, और इतना ही नहीं, इस्लाम को स्टडी करते जा रहा है, करते जा रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हमको ऐसा बना दे, आमीन आमीन आमीन। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहनों कितना बड़ा एहसान और करम है, पता है बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको ऐसे ही पैदा करके नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमको सही क्या है, गलत क्या है, हाँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ, कि ये सब चीजें चीजें जो है अल्लाह तबारक ताला ने हमको बताया है बहनों, सचमुच। अगर समझ जाओ, मुझे और हम सबको अगर अल्लाह तबारक ताला नहीं बताता क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ, कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, सोचो बहनों मैं और तुम कैसे जिंदगी गुजारते, कुछ भी करते ना। अब समझो अगर आज जो आयतें आएगी कि कौन सी चीजें हराम है, अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं वो सब खाती, और जब मैं ये सब खाती तो सोचो मुझे जिस्मानी नुकसान और रूहानी नुकसान कितना ज्यादा होता, हाँ। और उसके बाद सोचो बहनों मेरा पैसा डॉक्टरों के पीछे जाता, और मेरे को हमेशा मेरी तबीयत खराब होती, और अगर जो मतलब अगर मैं ऐसा गलत चीजें खा रही हूँ तो कोई वो असर करेगी, तो क्या रूहानी खराबी भी होती है ना। अगर मैं जो भी मुर्दार नहीं खाना है, खून नहीं खाना है, जो भी ऐसा था, अब मैं वो खा रही हूँ तो क्या होएगा बहनों, शराब भी पी रही हूँ, हाँ। तो ये सब चीजें मेरे जिस्म को भी नुकसान कर रही है, रूह को भी नुकसान कर रही है, और फिर ऐसे चीजें मेरे को क्या असरात देंगे कि मैं क्या करूंगी अल्टीमम बहनों, जो भी खा रही हूँ उससे क्या होएगा, मैं गलत कामें करूंगी, गुनाह करूंगी, हलाल हराम का फर्क ही नहीं पता चलेगा, है ना, कुछ भी गंदा सड़ा काम मैं करती चले जाऊंगी। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको बता दिया कि ये जिंदगी कैसे गुजारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है ना, ये सब बारीकी अल्लाह तबारक ताला ने हमको बता दिया है बहनों। तो ये अल्लाह के अहकामात को हमको गौर और फिक्र से सुनना है, समझना है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको बिठाया है, ये हमारा मतलब हमारी रूह की गिजा मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं बच गई बहनों, हाँ, अगर मैं ये हराम कामों से बच जाती हूँ, शिर्क कामों से बच जाती हूँ, बिदअत कामों से बच जाती हूँ, नाफरमानी वाले कामों से बच जाती हूँ, तो पता है बहनों, ना सिर्फ मैं अकेली, मेरे बच्चे, मेरे नस्ल, हाँ, मेरा खानदान, मेरा जो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलेगी ना इंशाल्लाह, वो भी ये सब कामों से बच जाएगी बहनों। मैं कल की आयतों में एक चीज बताना चाहती थी कि जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो कल की आयतों में आया था ना कि वो लोग क्या करते थे, बुतों की, बार बार आता है ना कि वो लोग क्या करते थे, अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करते थे, है ना, बुतों की बुतों को साथ वो लोग क्या करते थे, शरीक ठहराते थे। तो बहनों ये ऐसे ही एक दिन ऐसा नहीं आया कि एक दिन हुआ और सबने ऐसे काम करे, नहीं। शैतान है ना बहुत आहिस्ते से आता है, और ऐसा कराता है ना बहनों की समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हमारी जिंदगी में ये आ गया। जैसे कि काबतुल्लाह है ना, अल्लाह का जो घर है, उसके अंदर 360 बुत थे बहनों। ये ऐसे ही नहीं आ गए, ये कैसे आए कि एक मर्तबा एक इंसान जो कि मक्के में बहुत ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड इंसान था, यानी बहुत ज्यादा ऑनरेबल, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत थी, बहुत ज्यादा उसका नाम था, बहुत ही बड़ा आदमी था, ओके, मक्के में। और वो हमेशा तिजारत के लिए यहाँ वहां जाता था, अलग अलग शहरों में जाता था, जिसका नाम था अम्र बिन लुहई।
ओके, उसका नाम क्या था? अम्र बिन लुहई। ये जो आदमी था, ये हमेशा तिजारत के लिए अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज में जाता था। ओके, जैसे कि हम लोग भी घूमने फिरने जाते हैं। अब क्या हुआ, उसने एक शहर में गया और उसने वहां पे कुछ लोगों को देखा कि वो आइडल वर्शिप कर रहे थे, वो बुत परस्ती कर रहे थे। तो उसको क्या वो चीज पसंद आई और उसने वो चीज को क्या किया, मक्के में लेकर आया। हाँ, अब ये वैसे ही है बहनों कि हम अलग अलग शहरों में जाते हैं और हम भी, जैसे कि मैं सिंगापुर गई या मैं दुबई गई, अब वहां पे ना कुछ तो दुबई तो मुसलमान कंट्री है, अगर समझ जाओ मैं कोई जैसे कि थाईलैंड थाईलैंड गई, चाइना गई, जापान गई, ओके, और वहां पे है ना अलग अलग चीजें कुछ ऐसी मिलती है जो उस सिटी या कंट्री का क्या होता है, सोविनियर बोलते हैं उसको, यानी कि कुछ ऐसा फेमस चीज होता है। जैसे कि वहां पे समझ जाओ लाफिंग बुद्धा फेमस है। हाँ, वहां पे समझो कोई लायन या टाइगर, कोई भी ऐसा कुछ रहता है ना स्टैचू, वो फेमस है। अब मैं वहां से वो लेकर आई, समझ में आया? अब मैं क्यों ला रही हूँ सबको बांटने के लिए, हम लोग का दिमाग में वही चलता है ना, सबको बांटेंगे, कि मैं बताऊं कि सिंगापुर से आई हूँ, जापान चाइना से आई हूँ, सबको गिफ्ट दूं। हाँ, हम लोग देखते ही नहीं, हमको लगता है जस्ट अ गिफ्ट है। मगर वैसे ही क्या हुआ था, ये अम्र बिन लुहई वहां से ऐसे सामान लाया, ओके, ये सोच के कि चलो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, सबको पसंद आएगा। और वही था जिसने ये पहला चीज उसने क्या किया, उसको इजाद किया। यानी कि बहनों, जितना भी आइडल वर्शिप हो रहा है ना, और जो भी मक्के वालों में इतने सालों तक हो रहा था, उस सब का वबाल किस पर आएगा? इसी इंसान पर आएगा, क्योंकि वो पहला इंसान था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मजहब वहां पे चल रहा था, यानी तमाम जो दीन इस्लाम जो चल रहा था, तमाम अंबियाओं का जो रिलीजन यानी इस्लाम जो चल रहा था, यही वो इंसान था जिसने क्या किया, उसको बदल दिया। उसने तो ये सोच कर लाया, हाँ ऐसे ही लेकर आया, पर यही चीज क्या हुई, बहुत फेमस हो गई और सब लोग वो बुत परस्ती में क्या हो गए, उसमें ही क्या हो गए, मुब्तला हो गए। समझ में आ रहा है बहनों? तो यहाँ पे हमको भी सबक है कि हम कुछ भी अगर कोई सिटी या कंट्री जाते हैं, वहां की कोई भी चीज फेमस है, तो वहां पे हम स्टैचूज या कोई भी इमेजेस, कुछ भी ऐसा जिस इंसान ऐसा कुछ रहेगा ना या जानवर, उसको नहीं लेना है बहनों, या तो तस्वीर की शक्ल में या तो स्टैचू की शक्ल में, भले वो कितना भी फेमस हो, हमको नहीं लेना है। क्योंकि बहनों क्या होता है ना, ऐसी चीजों में ब्लैक मैजिक भी बहुत आसानी से हो जाता है, काला जादू भी इसमें हो जाता है। हम लोग को लगता है कि कोई नहीं, इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेती हूँ, है ना? जैसे कि आगरा जाते लोग ताजमहल खरीदते हैं, चलो वो तो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जैसे लाफिंग बुद्धा, ऐसा कुछ भी ऐसा रहेगा ना बहनों, तो ऐसे चीजों को हम ना ले। ये मैं इससे बता रही हूँ ताकि बहुत सारे अगर करते हो, बच्चे को हम बताए, है ना? अब क्या होता है ना बहनों, हम लोग तो चले जाएंगे, मगर हमारी जो नस्ल है कभी ये ना सोचे कि मेरी परदादी लाई थी तो कुछ तो रहेगा, है ना? फिर वो लोग इसमें क्या करते हैं बहनों, बरकत के लिए रखते हैं, है ना? और हो सकता है कि शैतान क्या करे, उन्हें गुमराह कर दे। तो ये सब बातों का हम क्या करेंगे बहनों, ख्याल रखेंगे। तो ये बात मुझे कल बतानी थी जो कि मैं भूल गई थी, तो मैंने उसको क्या किया, अभी कवर अप कर दी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज की आयतों पर आ जाती हूँ कि हमारा जो दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इतना खूबसूरत मजहब है बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ 4 चीजें हैं जो हराम किए हैं, बाकी सब हलाल है। इट इज एज इफ तुम सुपरमार्केट जाओ बहनों, ओके, सुपरमार्केट में हमारे लिए सब चीज जायज है, सिवाय वो 4 चीजों के जो जो हमको बचना है। वो क्या है, वो आयत में बताऊंगी मैं इंशाल्लाह, आयत नंबर 145 में। मगर हमारे मुसलमान बच्चे फिर भी क्या बोलते हैं, अरे इस्लाम में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इस्लाम में क्या है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा वैसा, है ना? हमारे हमारे मुसलमान और हमारे बच्चे फिर भी क्या करते हैं, हालांकि सिर्फ 4 चीजें हराम है, बाकी सब हलाल है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम के ऊपर कुछ तो कुछ बोलते हैं, है ना? देर इज नो फन, देर इज नो नथिंग, है ना? याद रखना बहनों, अगर हमको जानना है ना कि असल इस्लाम क्या है, क्योंकि हम लोग को तो पैदाइशी मिल गया ना, हमने कोई जद्दोजहद नहीं की है ना, हम लोग को तो पैदाइशी मुसलमान घरों में पैदा हुए तो मिल गया, तो हमको इसकी कदर नहीं पता, हमको इसकी असलियत नहीं पता। जाके अगर रिवर्ट से पूछेंगे तो वो बताते हैं बहनों कि इस्लाम मजहब क्या है, उनको पता है, इसकी कदर उनको पता है बहनों।
ایسے ایسے ریورٹس ہیں جو اپنی کہانیاں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے اندر جو خالی پن تھا نا بہنوں، خالی پن وہ بھر گیا، ان کے سینے میں جو سکون نہیں تھا، جو اطمینان نہیں تھا، وہ ان کے اندر آ گیا. یہ بات ہم کو پتا نہیں چلتی کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کیا ہے مٹیریلسٹک لائف میں جی رہے ہے نا، اور ہم کو کیونکہ پیدائشی مل گیا، روز روز مل رہا ہے، تو ہم کو اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا. جس کو نہیں ملتا ہے نا اس کو سمجھ میں آتا ہے نا بہنوں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس بارے میں جانیں گے کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ دلیل کا دین ہے نا الحمدللہ. تو کیا ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ بہنوں یہاں پر بیٹھے ہیں تو نیت کر کے بیٹھیں گے کہ یا اللہ ہماری اصلاح کر، ہے نا. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں بہنوں، ہم کوئی ٹیچر نہیں ہے، میں بھی سیکھتی ہوں سکھاتی ہوں، ہم لوگ سب اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو اللہ سے بولیں گے کہ یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہمارے در نسل ہے نا، ہماری نسل در نسل اللہ ہم سب کو یا اللہ شرک سے بچا، بدعت سے بچا، ہر اس بری عادت سے بچا. میں تو یہ اس لیے بول رہی ہوں بہنوں کہ سب سے زیادہ بولنے والا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے نا. آپ یقین نہیں کرو گے، کل رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے اتنا وہ ویڈیو میں کیا بولوں، بس رونا ہی باقی تھا. ایک آدمی تھا، ایک لڑکا تھا، آدمی بھی لڑکا تھا بہنوں، 20s میں ہوئے گا اس کے، اور آئی تھنک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور اس کو ڈاکٹرز اور لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے، پورے جد و جہد کر رہے اس کو بچانے کے لیے. اور وہ لڑکا، اس کی داڑھی بھی تھی، جوان لڑکا تھا، اور وہ آسمان میں دیکھ رہا ہے، اور وہ سب لوگ اس کے سامنے رو رہے، بچانے کی کوشش کر رہے، اور وہ ہنس رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ آسمان میں دیکھ رہا ہے. اور پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے بہنوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مطلب وہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ یہ سب پڑھ رہا ہے، اور وہ آسمانوں میں دیکھ رہا ہے، اور سب لوگ اس کو بول رہے ہیں کہ تو ہمت مت ہار، تو یہ کر، تو وہ کر. اور وہ بہنوں اتنا خوش، اتنا مسکرا رہا ہے، اور پتہ ہے وہ عربی میں بول رہا ہے کہ جنت دیکھو، جنت دیکھو، جنت آسمان اور زمین سے کتنی بڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے، ایسی ہے ویسی ہے. وہ جنت کا ذکر کر رہا ہے الحمدللہ. اور مجھے نا رش ہو رہا ہے وہ لڑکے کے اوپر کہ یہاں لوگ رو رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہ سب سائنس دکھاتا ہے کہ دیکھو جیسے کہ آسیہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اور اللہ نے ان کو گھر دکھایا، اور اسی حال میں ان کی روح قبض ہوئی ہے نا، وہ بھی خوش ہو کے گئے تھے دنیا سے. اور یہ لڑکا بھی مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور بولتے ہوئے جا رہا ہے بہنوں، وہ بولتے ہوئے جا رہا ہے کہ دیکھو جنت کتنی خوبصورت ہے، وہاں کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، وہ آسمان و زمین سے بڑی ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے کہ ہم بھی ہماری جنت کے ہم کو خوشخبری مل جائے، جنت کے ہمارے لیے بھی فیصلے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت والی موت نصیب کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی آسان والی موت، جمعے والی موت، شہادت والی موت نصیب کرے. آمین آمین آمین. ہے نا بہنوں، اللہ سے یہ دل سے دعا ہے، اور کہ میں آپ سے ضرور اللہ سے کہوں گی کہ یا اللہ بھی راضی رہے. آمین آمین آمین. اوکے، تو آ جاتے ہمارے آیتوں پہ بہنوں. الحمدللہ آیت نمبر 145 میں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اور اللہ کہتے ہیں میں پاتا ہوں، نہیں میں پاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے بول رہے ہیں. سب آیتیں دیکھو بہنوں کھانے کے اوپر ہی ہے. میں نے کہا نا کہ جو آیت ہے وہ نماز کی نہیں ہے، زکوٰۃ کی نہیں ہے، اچھے اخلاق کی نہیں ہے، کھانے پینے کے اوپر اتنی ساری آیتیں اتر رہی ہے بہنوں. ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک رہے، ہے نا، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے. ہم کھا بھی رہے تو کیسی چیزیں کھائے جو ہمارے لیے حلال ہو، پاکیزہ ہو، تاکہ جو اثرات ہو، جو اثر ہو وہ بھی کیا ہو، بہترین ہو، ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، کیا کہہ دو، کہ نہیں میں پاتا اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف حرام. یعنی کہ حرام کون سی چیزیں وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ. کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں میں پاتا وہ چیزیں جو وحی کی گئی ہے میری طرف حرام،
کس کے اوپر؟ کھانے پر، یعنی کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کھانے کا، اگر کوئی کھانے والا جب ارادہ کرتا ہے کھانے کا تو کون سی چیزیں حرام ہے؟ مگر یہ کہ وہ کیا ہو؟ میتا ہو، وہ کیا ہو؟ مردار ہو. یعنی کون سی؟ ہر چیز حلال ہے سوائے وہ چیزیں جو کہ 4 ہے. تو پہلا کیا بہنوں؟ مردار ہے نا. کوئی بھی چیز اپنی فطرتن موت مر جائے، طبعی موت ہو جاتی ہے جس کی، وہ ہم نہیں کھا سکتے. مگر ہاں اگر ہمارے پاس کوئی جانور ہے، مرغی ہے، بکری ہے، بکرا جو بھی ہے، اگر سمجھو بیمار ہے، اس کے پہلے کہ وہ قدرتی موت مر جائے، یا تو وہ گر گئی ہے یا تو وہ ہے نا اس کو مار لگ گیا ہے، تو ہم لوگ اس کے مرنے سے پہلے پہلے اگر ذبح کر لیتے ہیں تو وہ جانور پاک ہے بہنوں. مگر ایک بار وہ جانور مر گیا، مردار ہو گیا، تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہے نا. مردار جانور ہمارے لیے کیا ہے بہنوں؟ حرام ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا کہا؟ مردار تمہارے اوپر حرام ہے. اب بہنوں ہم لوگ بولیں گے کہ ہاں بھائی میں تو ایسی نہیں ہوں ہے نا، میں تو مردار گوشت نہیں کھاتی. تو بہنوں میں یہاں پہ آپ کو 2 باتیں بتاؤں گی کہ ایسے بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں بہنوں، بہت سارے ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ ہم کو حلال حرام کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہے نا مردار گوشت ہی بنا رہے ہو. میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ مری ہوئی مرغیاں، دیکھو مرغیاں جب ٹرک میں لے کے جاتے نا بہنوں تو بہت ساری مرغیاں جو ہے وہ مر جاتی ہے کبھی کبھی اس میں. تو ایک مسلمان آدمی وہ مرے ہوئے مرغیوں کو بیچ رہا ہے بہنوں، کم پیسے میں، آدھی قیمت میں بیچ رہا ہے، پر بیچ رہا ہے. اب سوچو بہنوں اتنے سارے لوگ آ کے اس سے خرید کے جا رہے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کوئی ریسٹورینٹ والا ہی ہو اور ہم جا کے وہاں کھائے ہے نا. تو ہم کو نہیں پتا بہنوں، تو سوچ سمجھ کے ہم اگر جاتے بھی ہے تو 1000 بار پوچھے کہ بھائی حلال ہے کیا ہے نا، مسلمان کا ہے کیا، سب پوچھ تاچھ کر کے ہم کیا کریں وہ چیز کو ہم کھائے. جیسے KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، ایسے بہت ساری جگہیں ہیں بہنوں جہاں پہ ہم کو شک و شبہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ویج آپشنز بھی ہوتے ہیں بہنوں. تو ویسی چیزوں کا ہم آپشن لے. اوکے تو کہیں پر بھی کھائے تو مردار نہیں کھانا ہے، ڈیڈ چیزیں نہیں کھانا ہے. فار ایگزامپل بہنوں کی غیبت کرنا، سیکنڈ بات کیا ہے؟ غیبت کرنا، گویا کہ اپنے مردار گوشت کا کھانے کا. ہاں ہاں شیئر کر لو نسرین. غیبت کرنا کیسا ہے بہنوں؟ جیسے کہ مردار گوشت کا کھانا ہے نا. غیبت کرنا کیا ہے؟ جیسے سوری غیبت کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ ایک مردار گوشت کھانا، یعنی کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے نا. تو بہنوں یہ چیز کتنی عام ہو چکی ہے. میں تو بریکفاسٹ میں بھی کھاتی ہوں مردار، میں تو لنچ میں بھی کھاتی ہوں، میں تو ڈنر میں بھی کھاتی ہوں. ہم لوگ تو غیبتیں کرتے رہتے ہیں. غیبت کتنی نارمل بات ہے ہماری زندگی میں، ہم کو تو پتہ ہی چلتا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. تو یہ سب کا بھی ہم کیا کریں بہنوں؟ فرق کرے کہ یا اللہ مردار گوشت کھانا تو منع ہے مگر میں تو غیبت کرتی ہوں، تو میں خود کیا کر رہی ہوں؟ مردار کھا رہی ہوں. تو ہم یہ سب باتوں سے بہنوں بہت بچیں گے. آ رہا ہے بہنوں سمجھ میں؟ انشاءاللہ ایک بول جو ہم بولتے نا بہنوں وہ آج بہت آسان ہے مگر کل کے دن بہت ہم کو کیا پڑے گا؟ بھاری پڑے گا. اوکے تو انشاءاللہ ہم یہ سب چیز کا ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ یاد رکھیں. تو پہلی چیز کیا منع ہے؟ مردار. یا پھر خون کیسا؟ بہتا ہوا خون بھی کیا ہے بہنوں؟ حرام ہے. اب دیکھو بہنوں ہم کو ہمیشہ آتا تھا کہ خون حرام ہے مگر یہاں پہ صاف صاف اللہ نے لکھ دیا بہتا ہوا خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہاں پہ ذرا سا بتاؤں گی کہ جو خون ہے بہنوں اس میں سب بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ منع ہے. خون میں گندگی ہوتی ہے اور کتنے لوگ اوکے خون کھاتے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے وہ پہلے زمانے کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے. اب دیکھو بہنوں اگر میں نے چکن یا مٹن کو اچھے سے دھو دیا تو وہ بہتا ہوا خون صاف ہو گیا. اب جو خون اس میں لگ کے رہتا ہے وہ خراب نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو اچھے سے کیا کر دیا؟ صاف اور کلین کر دیا. بہتا ہوا خون حرام ہے بہنوں. اب جو خون لگ کے ہے اس میں یا بعد میں بھی نکلتا ہے وہ حرام نہیں ہے. اوکے تو یہ ہم یاد رکھے. اسی طرح کلیجی ہے، تلی ہے اوکے جس میں خون رہتا ہے وہ بھی کیا ہے بہنوں؟ حرام نہیں ہے. اوکے کلیجی کھا سکتے، تلی کھا سکتے، بون میرو یا جس کو نلی یا گدو کہتے ہیں وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں. فش مچھی وہ بھی حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے تو بہتا ہوا خون پورا کے پورا کیا ہے بہنوں؟ ہم کو منع ہے. سیکنڈ چیز آتی ہے حرام میں بہنوں، اور آپ نے ویمپائر سٹوریز دیکھے ہوں گے
जहाँ पे क्या करते हैं लोग, वैम्पायर्स को दिखाते हैं और वो वैम्पायर गर्दन में क्या करता है, खून चूसता है ना। और वो पिक्चर्स जो बनी थी, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ, कि वो पिक्चर्स या डायरीज या नेटफ्लिक्स में सीरीज आती है बहनों, जो हमारे बच्चे देखते हैं, बहुत उसके फैन हो जाते हैं, वैम्पायर्स को खूबसूरत बताते हैं, बोलते हैं खून पीने से देखो ताकत मिल गई, वो भाग रहा है, वो उड़ रहा है, उसको इतनी ताकत मिल गई है। यानी कि ये लोग जो हमारे इस्लाम के दुश्मन है बहनों, सोच के देखो इनका मकसद कितना गंदा है बहनों। ये चाहते ही हमारे बच्चे भी क्या हो जाए, बहक जाए। अगर कुरान में ये आयत नहीं आती तो हम लोग भी शायद, अल्लाह ना खास्ता बोलती भी, कभी वो देख के हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। मगर अगर हमारे बच्चों को ये आयत ही नहीं पता तो फिर हमारे बच्चे भी बहक जाएंगे, है ना। उसमें तो दिखाता है कि खून पियो, खून पीना बहुत अच्छा है, ताकत है, ये है वो है। कितना गलत मैसेज वो लोग दे रहे हैं बहनों, है ना। तो ये सब चीज से अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करे और हमारे नस्लों की भी हिफाजत करे। हम ये आयत जानते हैं बहनों, हमारे बच्चों को बताए, हमारे बच्चे फिर हमारे बच्चे को, नस्ल दर नस्ल ये कुरान इसके लिए क्या है बहनों, समझने की किताब है और अमल की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों, खिंजीर का गोश्त भी क्या है, हराम है। ओके। अब देखो बहनों, एक चीज मैं बताना भूल गई, कि अगर कोई जानवर मर गया, ओके, अगर कोई जानवर मर गया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजवाज थी, ओके, उनकी एक बीवी थी, जिन्होंने आके कहा कि उनकी बकरी जो है वो मर गई। तो हमारे नबी ने कहा कि मतलब वो तो मुर्दार है, तो उन्होंने फेंक दिया उसको। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके स्किन को, उसके चमड़े को तुमने क्या किया। तो उन्होंने कहा तो वो तो हराम में गया ना। तो कहा कि नहीं, मुर्दार गोश्त हराम है, मगर उसका स्किन जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो स्किन को निकाला गया, उसका जो है वो जमाने में है ना, उसको उसको क्लीन करते थे, उसका कुछ है ना बनाते थे, ताकि उसमें पानी पीते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं आता। उसमें वो लोग क्या करते थे, पानी पीते थे। ओके। तो वो स्किन जो है वो हराम नहीं है, मगर खिंजीर, खिंजीर जो है वो पूरा की पूरा हराम है बहनों। उसका गोश्त भी हराम है। हाँ, मश्क बनाते थे, राइट। उसका गोश्त भी हराम है, उसकी हड्डी, उसके नाखून, उसकी हर चीज क्या है बहनों, हराम है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, हाँ, मशकीज है, करेक्ट। तो अगर मुर्दार गोश्त है तो उसका स्किन, उसका गोश्त तो हराम है ना। उसका स्किन हम ले सकते हैं, उसका स्किन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर खिंजीर इस फुल्ली क्या है, उसका हराम आता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे इस्लाम के दुश्मन है, वो ये पिग से, वो सुअर से क्या बनाते हैं, ब्रश बनाते हैं, मेकअप के ब्रशेस बनाते हैं। वो लोग जो है खिंजीर यानी पिग को कहते हैं, पिग को, ओके, सुअर जिसको कहते हैं। अब ये बोलने से मेरा वजू टूट गया, मेरे को कुल्ली करना पड़ेगा, ये सब नहीं है बहनों। हमको, हम लोग को बचपन में बोलते थे, तूने सुअर की गाली दे दी, अब तेरे को कुल्ली करना पड़ेगा, तेरा वजू टूट गया, ये सब नहीं है। खिंजीर वर्ड तो खुद कुरान में अल्लाह ताला बार बार बताते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होता, कोई गुनाह नहीं है ये वर्ड बोलने से। ओके। वो भी अल्लाह की मखलूक है बहनों, मगर वो क्योंकि नजिस जानवर है, इसके लिए वो पूरा के पूरा क्या है, हराम है। ओके। अब यहाँ पे बहनों, जो सुअर होता है, जो पिग होता है, उससे उसकी हर चीज को इस्तेमाल करते हैं बहनों। बहुत सारे ऐसे आइटम्स में भी डालते हैं, उसका उसका तेल भी फ्राइंग में यूज करते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम अगर सुपर मार्केट में जाके अगर कुछ खरीदते हैं तो बहुत तहकीक करें, होटल्स रेस्टोरेंट्स में सब जगह बहनों, क्योंकि बहुत सारे चीजों में पिग का सब कुछ डाला जाता है। ओके। तो ये सब बातों की हम क्या करें, तहकीक करें। हमारे पास वेज ऑप्शंस बहुत है बहनों, जैसे पनीर है। ऐसा ऐसी कई जगह चले गए जहां पे हमको हलाल हराम का नहीं पता, पिग का भी डर लग रहा है। तो बहनों याद रखना, आजकल तो केक्स में भी रम डालते हैं बहनों, है ना, प्लम केक्स आते हैं, तो केक्स में भी शराब डाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही एहतियात करेंगे बहनों। वेज ऑप्शंस है ना, पनीर है, सोया है, मशरूम है। उसी तरह बहनों अंडे, अंडे हम खा सकते हैं, है ना। तो जहां कहीं भी हम घूमने फिरने ऐसी जगह गए जहाँ झटके का गोश्त है, जहाँ पे हलाल नहीं है, ये सब बातों का हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ओके। जेलेटिन डालते हैं बहनों, मार्शमेलो बनाते हैं,
ओके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बहनों जिसको हमको पूछना चाहिए कि वेज है क्या, हाँ हलाल है क्या, सही क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब हम क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये थर्ड चीज हो गई, पहला मुर्दार हराम था, बहता हुआ खून हराम है, और खिंजीर पूरा के पूरा हराम है बहनों। क्यों हराम है कि बेशक वो क्या है, गंदगी है, अनक्लीन है, नापाक है। जैसे गोबर के कैसा अनक्लीन नापाक है, उसी तरह ये भी है बहनों। ओके या तो फिर वो क्या है, फिस्क है, फिस्क यानी क्या, गुनाह है, गुनाह नाचिज है बहनों। सॉरी। और चौथी चीज क्या हराम है बहनों, वो चीजें जुबा करना जो कि गैरुल्लाह का नाम उस पर लिया गया हो, यानी कि कुछ ऐसा पुकारा गया हो गैर अल्लाह के वास्ते, यानी कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर क्या करते हैं, जुबा करते हैं। जैसे कि बुजुर्गों के नाम पे करते हैं, मजारों में जाके वली अल्लाहों के नाम से जाके क्या करते हैं, बकरे को या गाय को जुबा करते हैं। यानी अल्लाह का नाम लेके जुबा नहीं करते, किसी और का नाम लेके जुबा करते हैं, तो ऐसा वो गोश्त भी क्या है बहनों, हमारे लिए हराम है। चार बातें हैं बहनों, मुर्दार, बहता हुआ खून, खिंजीर, और जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो चार चीज हमारे लिए क्या है, हराम है। ओके यहाँ तक सब बहनों को सब बातें क्लियर है। जेलेटिन अगर यूज कर रहे हैं तो प्लीज हलाल या हराम का जरा पूछ ले। ओके यहाँ तक कि सब बातें सबको क्लियर है, नहीं है, जो भी है प्लीज आप लोग मुझे बताना। ओके अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। ओके जज़ाकिल्लाह खैर। आगे जाते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर जो कोई क्या किया है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, फिर जो कोई मजबूर किया गया, जिसको क्या हुआ, जो मजबूर किया गया, यानी कि ऐसा कोई इंसान है जिसको कोई तलब नहीं है, जिसको कोई चाहत नहीं है। ओके इसको ना कोई चाहत है और ना ही उसको जो है, ना वो सरकशी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, यानी उसको ये सब नहीं है। मतलब समझ जाओ कोई मौत के करीब हो गया बहनों, ओके मौत के करीब हो गया और उसको सामने खाने की कोई और चीज मिल ही नहीं रही है। पोक है, ओके सुअर का गोश्त है, या तो शराब ही है, पानी ही नहीं देते। कितने मुसलमानों को ऐसे टॉर्चर करते हैं बहनों, आप यकीन नहीं करोगे, जेलों में डाल के रखे हैं भूखे प्यासे, और खाने के लिए दो ही चीज सामने रखते, मुर्दार रखते या तो शराब रखते, उनको मजबूर करते बहनों। तो ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो अगर कोई इंसान मौत के करीब हो गया और उसको कोई चाहत नहीं है, कोई उसको मजे के लिए नहीं खा रहा है, या तो उसको कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, कोई टेस्ट कॉन्शियस नहीं है, कोई ज्यादती सरकशी नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अगर वो खाता है, तो बेशक अल्लाह ताला कैसा है, गफूरुर रहीम है, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहीम है। यानी कि ऐसा इंसान अपने जान बचाने के लिए दो तीन निवाले खा ले। हाँ? और कैसा बहनों, ऐसा इंसान जो है, यस बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहनों जिनको बहुत ऐसे स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही है, बहुत ऐसे ज्यादती होती है उन पर, अल्लाह सब पर रहम करे। जितने भी लोग चाइना में, सीरिया में, जहाँ कहीं भी बहनों, अल्लाह तबारक ताला जो है हर बहन और हर भाई, जो भी जहाँ भी मुसलमान हमारे भाई बहन जहाँ भी है बहनों, जेलों में है, कहीं पर भी अल्लाह ताला उनको कहीं भी बंधे हुए हैं, या अल्लाह प्लीज उन पर रहम का मामला कर, या अल्लाह प्लीज उनको आजाद कर, या अल्लाह प्लीज उनकी हिफाजत कर, या अल्लाह उनके, हम कुछ नहीं कर सकते या अल्लाह सिवाय दुआ मांगने के, या अल्लाह तू उनको, या अल्लाह प्लीज अपनी हिफाजत में रख, या अल्लाह उनको आजाद कर दे, या अल्लाह तू हर दुआ यहाँ कबूल करता है, अल्लाह प्लीज अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन और बच्चे की तू हिफाजत कर। जब ऐसे वीडियोस देखते हैं, अल्लाह हमसे नहीं होता, अल्लाह बहुत रोना रोना आता है, हम कुछ नहीं कर पाते अल्लाह, सिर्फ ये दुआ है जो हम कर रहे हैं, अल्लाह तू हर मुसलमान की हिफाजत कर, उसकी आबरू की, उसकी इज्जत की, उसकी जान की, उसकी माल की, उसकी फैमिली की, जेरूसलम हो या कहीं पर भी, फलस्तीन, कहीं पर भी जो भी मुसलमान हो, या अल्लाह तू हर एक की हिफाजत कर, या अल्लाह उनको आजाद कर, या अल्लाह उनको अमन अपने हिफाजत में रख। अल्लाह कितनी बड़ी दौलत है ना बहनों,
हाँ, आज हम लोग सेफ्टी में, आज हम लोग अमन में, आज हमको नहीं समझ में आता है। देखो ऐसी ऐसी बहनें, ऐसे ऐसे आदमी लोग कैसे कैसे जगहों पे, जब उनका केस हम सुनते हैं, जब देखते हैं तो बहनों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे वो इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए कैसे सह रहे हैं ना। अल्लाह, अल्लाह तू उनकी मदद कर, उनको हौसला दे, उनको कुव्वत दे, उनको ताकत दे, जिस्मानी रूहानी ताकत दे या अल्लाह, उनके दर्जे बुलंद कर दे अल्लाह। उनको तो कैसी जन्नतें मिलेंगी, सोच के देखो, है ना। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं बहनों। अल्लाह ताला जो है हर एक की दुआ कबूल करे, अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, आयत नंबर 146 में, जहां पर अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं, और यहूदी में से है। अब यहूदियों का जिक्र आ रहा है। यहूदी कौन है बहनों? वो भी हमारे भाई है। वो पहले के मुसलमान थे, है ना, वो हमारे मुसलमान भाई थे, यानी कि पास्ट मुस्लिम ही थे बहनों। मगर जब उन्होंने सरकशियां की, जब उन्होंने नाफरमानी की, जब उन्होंने प्रॉफिट्स को मर्डर किया, जब उन्होंने रिबा खाते गए, इंटरेस्ट खाते बहनों, उन्होंने नाहक जो है अंबियाओं को कत्ल किया, वो इंटरेस्ट खाते, रिबा खाते। और ये कैसे थे? जो यहूदी थे पहले, अल्लाह के चहीते थे। यानी कि बोलते ना, एक लाडला बच्चा होता है, मगर लाड प्यार में क्या होता है, बिगड़ जाता है बहनों। ये वो बच्चे हैं बहनों, जो अल्लाह बहुत इनको पसंद करता था, बहुत चाहता था बहनों। मगर बोलते ना, ये लोग क्या हो गए, लाड़ प्यार में बिगड़ गए। यानी ऐसे बिगड़े हुए बच्चे थे कि हर बात पे चूचा करते थे। यानी अल्लाह ताला जो भी बोलेगा, ये लोग बोलेंगे नहीं अल्लाह, हमको फ्राइडे नहीं चाहिए, हमको वो दिन चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए। कितने हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे होते हैं, लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मैं वैसा नहीं करूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं। ये बच्चे कितने इरिटेटिंग होते हैं ना बहनों, कभी सुनते नहीं, कभी मानते नहीं। उसी तरह ये यहूदी थे बहनों, हर बात पे चूचा करते थे, कसरत सवाल करते थे। यानी कि अगर एक गाय का वाक्य भी हम लोग पढ़ लिए कि गाय को जुबा करो, पर वो लोग ने क्या किए, उनको हर चीज में क्या करना था, मजाक उड़ाना था, सीरियस ही नहीं थे, शॉर्टकट ढूंढते थे बहनों, है ना। यानी हट दर्मी चर्बी आ चुकी थी इनको, बोल सकते हैं ना, बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे को बहुत चर्बी है। यानी इसी तरह इनको भी क्या हो गया था बहनों, यानी कि ये इतने अच्छे चहीते थे, मगर कैसे हो गए थे, बिगड़ गए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बहनों कि आज भी हमको दीने इस्लाम मिला है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मजहब के साथ खेल मजाक कर रहे हैं बहनों। हमारे जिंदगी में शिर्क काम में आ गए, बिदत काम में आ गए। हम लोग बोलते हैं हम क्या करें, हमारे खानदान में हो रहा है, हमारे बाप दादा कर रहे हैं, हमारा रस्मो रिवाज है, मेरी तो ख्वाहिश है ऐसा करने की। हाँ मैं क्या शादी के लिए भी कुछ नहीं कर सकती क्या, मैं ऐसा करूं क्या, मैं वैसा करूं क्या, कर लिए तो क्या, पढ़ लिए तो क्या, गुनाह तो नहीं है ना, कुरान की आयत ही है ना, कुरान का सूरा ही है ना, नमाज ही है ना, कर लिए तो क्या। ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं, चूचा करते रहते हैं, है ना। हम लोग भी कैसे हो गए, बिगड़ते चले जा रहे बहनों। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको क्या बोल रहा है कि देखो, तुमसे पहले जो यहूदी थे, जब उन्होंने सरकशी की, गुनाह करते गए, सुनते नहीं थे, तो अल्लाह ने उनको सजा दी। जो चीजें हलाल थी अल्लाह ने उनको हराम कर दिया। हमारे साथ भी ये हो चुका है बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने हमको बेहतरीन जिंदगी दिए थे, पर हम नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहे थे। अल्लाह ने ऐसा एक वबा लेकर आया, एक ऐसा प्लेग लेकर आया, एक ऐसा कोरोना को फैलाया कि हमारे मस्जिदें बंद हो गए थे बहनों। कितने महीने हमारे मस्जिदें बंद हो गए थे। हमने रमजान के रोजे घर में रखे थे बहनों, हमने तरावी की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं गए थे। हमारे क्या हालात हो गए थे हम सबको पता है ना। तो अल्लाह तबारक ताला क्या करता है, जब वो सजा देने पर आता है तो उसकी पकड़ जो है वो कैसी होती है, बहुत ही सख्त होती है बहनों। तो हमको ऐसा नहीं होना है, यहूदियों के जैसे काम नहीं करना है बहनों। जो अल्लाह के अहकामात है उसको जैसे है उसको कैसे करना है, खुशी से और दिल से कबूल करना है। वरना हमारी भी क्या हालात हो गए, हमारे साथ जो हलाल था वो क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। यहाँ पे उनके बारे में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, और वो लोग जो यहूदी हुए, हमने हराम किया उन पर हर नाखून वाले जानवर, यानी खुर वाले जानवर उन पर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। जैसे ऊंट है, जैसे बदक है, जैसे ऑस्ट्रिच है, जैसे जो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं बहनों, जो अल्लाह ताला ने उनको हलाल थे उनके लिए, पर अल्लाह ने उन पर क्यों हराम किया वो आगे आएगा। और उसी तरह गाय में से और बकरी या दुम्बा में से
اللہ نے ان پر کیا حرام کیا؟ उनकी अल्लाह तबारक ताला कहते हैं और हमने हराम किया उन पर, क्या हराम किया? उसके चर्बी को हराम कर दिया। अब गोश्त में कितनी चर्बी लग के होती है बहनों, इनको हुक्म आ गया कि वो चर्बी नहीं खा सकते। पता है ये लोग बैठ के चर्बी निकालते थे बहनों, सिर्फ 3 जगह की चर्बी इनके लिए जायज थी, मगर वो जो उठाती है उसके पीठ, यानी अगर वो जो गाय है या बकरी है, ओके, या दुम्बा है, उसके पीठ के ऊपर जो चर्बी लगी हुई रहेगी गोश्त के साथ, वो लोग वो खा सकते थे। या अतड़ी, यानी अतड़ी बोलते हैं ना, एंट्रेंस यानी इंटेस्टाइन्स में जो मिली हुई चर्बी होती है वो लोग खा सकते थे। या जो मिली हुई रहती है हड्डियों के साथ जो चर्बी, बस वो लोग खा सकते थे। बाकी पूरे जिस्म में जहां कहीं भी चर्बी रहेगी वो सब इनके ऊपर हराम था। और ये क्यों हुआ था? ये इस वजह से हुआ था, अल्लाह ताला कहते हैं ये हमने उन्हें सजा दी, बदला दिया। क्यों? उनके गुनाहों के वजह से, उनके सरकशियों के वजह से। और बेशक हम क्या है, जरूर सच्चे हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला साफ साफ कह रहे हैं बहनों। अभी ये लोग कैसे थे पता है बहनों, इनको ये हराम था, फिर भी लोग ने क्या किए पता है, ये लोग चर्बी निकालते थे, उसको पिघलाते थे, उसका जो तेल या घी जो भी निकलता है उसको ये लोग बेचते थे। यानी उसमें भी जो चीज हराम है, हाँ, जो चीज मना है उसको बेच के ये लोग पैसा खाते थे। सोचो बहनों, आज हम मुसलमान को भी पता है इंटरेस्ट हराम है। आज कितने मुसलमान इंटरेस्ट पर जी रहे हैं। हमको सब पता है शादियों में क्या सही है क्या गलत है, रस्म गलत है, सब पता है हमको। हम भी क्या करते, जान मुझ के करते बहनों, करते के नहीं करते हैं? तो उसी तरह बहनों ये लोग भी वैसे ही काम करते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसे कैसे उनको वार्निंग्स दे रहा है। पता है बहनों, ये लोग का अगर अगर इनका पढ़ेंगे ना, इनका फिक बोलते हैं, यानी क्या हलाल है क्या हराम है बहनों, पीरियड्स के बारे में, वुजू के बारे में, इनके जो मसले मसाइल है बहनों, वो इतने सख्त है, इतने सख्त है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान और करम है बहनों कि हमारे साथ ऐसा मामला नहीं है। सोचो, हमको भी अल्लाह ताला कहता है चर्बी के बारे में कि सिर्फ तीन चर्बी जो है वो जायज है, पीठ की चर्बी, या तो अतड़ी की चर्बी, या तो जो हड्डी में मिली हुई है चर्बी, वो जायज है, हाँ, फैट, बाकी सब हराम है। तो सोचो बहनों हमारे लिए भी कितना मुश्किल होता है। हाँ, तो यहूदी जो ज्यूस थे बहनों, ये लोगों के ऊपर ये सब क्या था, हराम था। क्यों? इनकी सरकशी की वजह से। ये लोग क्या करते थे बहनों, ये लोग अपने दीन पर नहीं चले, जो दीन इस्लाम इनको दिया गया था, इन लोगों ने उसको क्या नहीं किए, सही से शरीयत पर नहीं चले, है ना। उसी तरह बहनों हमको भी क्या करना है, इस्लाम में पूरे पूरे आना है, पूरे पूरे दाखिल होना है बहनों। किनारे पर रहते हैं हम लोग, नमाज पढ़ते, रोजा पढ़ते, और बराबर के दुनिया के सब काम करते बहनों। हम लोग बोलते हैं दीन में भी रहने का, दुनिया में भी रहने का। अरे परे, दीन में तो पूरा घुसो, दीन में पूरे घुसे ही नहीं है, दुनिया में पूरे घुस गए। दीन में कैसे, किनारे पे चलते हम लोग, है ना। चाह ये भी जरा कर लो, वो भी जरा कर लो, कब दिल चाहा वो कर लो, दिल नहीं चाहा मत करो, जो अच्छा लगा आसान लगा वो कर लो, जो मुश्किल लगा वो छोड़ दो। हम हमारे दीन में पूरे पूरे दाखिल नहीं हुए हैं बहनों, किनारे पर जी रहे हैं। दुनिया की लाइफ कैसे मस्त में हम लोग जी रहे बहनों। याद रखना, जो भी किनारे पर होता है उसका डूबने का डर ज्यादा होता है बहनों। हाँ, अगर देखो बच्चा अगर किनारे पर रहेगा टेबल पे तो गिरने का डर है, किनारे पे कश्ती में कोई बैठा है तो डूबने का डर है। पिज्जा के किनारे में भी कुछ नहीं रहता है, सब बीच में मेन रहता है। उसी तरह बहनों दीन इस्लाम में भी हमको क्या करना है, पूरे पूरे दाखिल होना है। उसी में सुकून है, उसी में इत्मीनान है, उसी में अमन है, उसी में सेफ्टी है बहनों। समझ में आ रहा है? हमको लगता है पूरे आएंगे दुनिया चले जाएगी, नहीं बहनों, दुनिया जलील होकर पैरों पर आके गिरेगी, दुनिया पूरी की पूरी मिलेगी बहनों। हमको चाहिए कि हम क्या हो जाए, दीन में पूरे पूरे आ जाए। आज फितनों का दौर चल रहा है बहनों। आज हमको जो है वो हमारे शरीयत पर चूचा नहीं करना है, कसरत सवाल नहीं करना है, क्यों बुरखा है, क्यों 3 तलाक है, क्यों मर्द लोग सेकंड शादी कर सकते हैं, क्यों हम लोग को ऐसा वैसा, वैसे चूचा नहीं करना है बहनों, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है बहनों, हमको उनके जैसे हरकतें नहीं करना है बहनों।
खानदान, बाप दादा, रस्मो रिवाज, ख्वाहिशात, ये सब से बाहर आके हमको क्या करना है, दीन इस्लाम में पूरे पूरे आना है इंशाल्लाह। सबको यहाँ तक सब बातें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट है, कुछ ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई बहनों? जो यहूदी लोग थे बहनों, उन्होंने बहुत सारे पैगंबरों को कत्ल किया। ओके, आता है कि 300 400, वल्लाहु आलम बहनों, वो तो अल्लाह ही बेहतर गिनती जानता है, मगर वो लोग बहुत सारे पैगंबरों को क्या करते थे, कत्ल करते थे। और कत्ल करके ना बहनों कभी इनको नदामत नहीं हुई है, कभी ये लोग गिल्टी फीलिंग नहीं हुई। एक इंसान गुनाह करता है तो कभी कभी उसको नादिम होता है कि अरे मेरे से गलती हो गई। उल्टा ये लोग क्या करते थे पता है बहनों, ये लोग कत्ल करके आके एकदम नॉर्मल रहते थे, बाजारों में जाते थे, शॉपिंग करते थे और बैठ के बनाकर खाना भी खाते थे। इतना ये लोग के लिए क्या था पता है, नॉर्मल था बहनों। मतलब इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, है ना, हम ऐसे में से नहीं बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ओके, अब आयतों पर आ जाती हूँ बहनों। अब अल्लाह तबारक ताला जो है ऐसे लोगों की फिर क्या करना है तो उसके बारे में आता है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फिर अगर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर अगर वो झुटलाते हैं आपको, अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते, अब अल्लाह ताला हमको भी यही बता रहा है ना बहनों, कि अगर ये सब बताकर भी अगर हम लोग फिर भी झुटलाते हैं तो कह दो कि तुम्हारा रब जो है वो क्या है, बहुत बड़ी रहम, बहुत बड़ा रहमत वाला है, यानी वसी रहमत वाला है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला फौरन पकड़ नहीं करता बहनों। हमारा अल्लाह ताला रहीमों का रहीम है, करीमों का करीम है बहनों। हमारा अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करता, मोहल्लत देता है, हमको ढील देता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। हम कभी है ना बहनों, कभी भी ये मत सोचना कि अभी तो मैं कुंवारी हूँ, बाद में कर लेंगे, शादी के बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। वक्त का कोई भरोसा नहीं है बहनों। और कभी भी नियत फौरन करे, और देखना जल्द से जल्द अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारे लिए क्या करेगा, रास्ते खोलेगा। समझ में आ रहा है? कभी डिले नहीं करना है, तौबा तिल्ला करके, नादामत करके हम फौरन अल्लाह की तरफ पलट जाए। ये सब आयतों को और शरीयत को हम झुटलाए नहीं बहनों। अल्लाह ताला ढील देगा, मोहलत देगा। फिर जब देखेगा कि नहीं झुक रहे, नहीं आ रहे, फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, और नहीं फेरेगा अल्लाह ताला क्या, उसका अजाब, उसकी पनिशमेंट, उसका जो सजा है, फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और नहीं लौटाया जाएगा, नहीं टलेगा उसकी सजा, किस कौम से, मुजरिम कौम से। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। यानी देखो बहनों, ये बात हमको भी बताई जा रही है कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बात कर रहे हैं, है ना, अल्लाह के नबी अल्लाह की बात कर रहे हैं, बनी इसराइल और मुशरिकीन सबसे कर रहे, धमकी दे रहे कि क्या तुम लोग जो है, अगर तुम झुटलाओगे तो याद रखना एक वक्त दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा, कि जब मोहलत खत्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला मुजरिमों की क्या करेगा, पकड़ करेगा। क्या बहनों बारिशें नहीं हो रही है, हमको पता नहीं चलता है। न्यूज उठा के देखो बहनों, ऐसे ऐसे शहर में बारिश हुई कि 17 लोग तो है ना बिजली से मर गए बहनों, और कितने लोग 34 लोग है ना, वो लोग पानी में बह के मर गए बहनों। यानी कि बारिश से कितनी मौतें हुई बहनों, अभी हाल का बता रही हूँ। सुनामी में कितने मरते हैं, अर्थक्वेक्स में कितने मरते हैं। हाँ, फिर मैं नहीं बोलती हूँ कि वो अजाब है कि क्या है, पर अल्लाह की पकड़ कैसी है। हाँ, जब पकड़ आती है अल्लाह ताला की तो कोई आके जो है वो उसको बचा नहीं सकता, है ना। अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, और हम सबका खात्मा बिल खैर करे। अब मुझे भी यहाँ पे गौर फिक्र करना है कि क्या मैं कैसे जी रही हूँ, क्या मैं मस्तियों में जी रही हूँ, हाँ, क्या मैं मस्तियों में जी रही हूँ, या मैं जो हूँ, हाँ, या मैं सरकशी कर रही हूँ, या मैं फर्माबरदारी कर रही हूँ। मुझे भी क्या करना है बहनों, अपने आप अपने अंदर जो है वो क्या करना है, देखना है, जानना है, समझना है, कि मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको फर्मा बरदारी वाली जिंदगी जीने वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। ओके, नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, अनकरीब कहेंगे वो लोग जो शिर्क करते हैं, कि अगर चाहता अल्लाह, नहीं हम शिर्क करते, और नहीं हमारे बाप दादा, और ना ही
ہم حرام کرتے کچھ بھی جو اللہ نے حلال کیا ہے. اب دیکھو ان کی جرت دیکھو بہنوں, ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری ہے نا, ایک تو غلط کر رہے, گناہ کر رہے, اور الٹا بلیم کس پر ڈال رہے کہ دیکھو ہاں تقدیر میں ہی لکھا تھا تو میں کیا کروں, اگر اللہ چاہتا تو اللہ روک سکتا تھا, اللہ سب کر سکتا ہے نا. یہ لوگ کی باتیں تھی بہنوں. کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں یہ جو شرک کرتے تھے مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم لوگ شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہی ہم وہ چیزوں کو حرام کرتے جو اللہ نے حلال کر دیے. ہاں تو یہاں پہ انسان جو ہے وہ یہاں پر بھی کیا کر رہا ہے, اللہ پر ہی بلیم کر رہا ہے. یعنی خود کو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بتا رہا ہے, یا تو اللہ پہ ڈال رہا ہے, تقدیر پر ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو رسپانسیبل نہیں بتا رہا ہے, اپنا قصور نہیں بتا رہا ہے. بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عقل دی, ہاں صحیح غلط کا فرق بتایا, کیسے جینا, کیا کرنا, سب بتا دیا ہے نا. جنت کس کو ملے گی, دوزخ کس کو ملے گی, سب پتا ہے بہنوں. زبردستی کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ دے گا نہیں, سب تو بتا دیا, غلط راستہ صحیح راستہ. اب خود نہیں چل رہے اور بلیم کس پہ ڈال رہے, اللہ پہ ڈال رہے, تو یہ کتنا غلط ہے نا جو یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح جھٹلایا وہ لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کام پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے, خود غلط تھے اور کس کے اوپر ڈال رہے, اللہ پہ ڈال رہے ہے نا. تو ایسے لوگ کیا ہوئے گا, انہوں نے چکھا کیا, اللہ کا عذاب. کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی نالج ہے, کوئی ثبوت ہے, تو لاؤ اس کو. ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے لاؤ. جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر رہے, جو حرام ہے اس کو حلال کر رہے ہو, شرک کامیں کر رہے ہو, کیا تو کر رہے ہو ہے نا, شریعت میں جو غلط سلط کر رہے ہو, تو اگر تمہارے پاس پروف ہے, ثبوت ہے, تو اللہ کے سامنے لاؤ, ہے نا, ہمارے سامنے لاؤ. اور نہیں تم پیروی کرتے مگر کس کی, ڈاؤٹس کی, گمان کی, ہے نا, کنجکٹر کی. اور نہیں ہے تم مگر تم کیا کرتے ہو, گیس ورک کرتے ہو, تم صرف قیاس کرتے ہو, تم صرف کیا کرتے ہو, اندازے کرتے ہو. یعنی یہ لوگ کیا کر رہے تھے بہنوں, ایک طریقے سے ایک بچہ ہے بہنوں جو سنتا ہی نہیں ہے. ہاں میں نے میرے بچے کو بتائی کہ دیکھو بیٹا, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانے کی جگہ پر موبائلز نہیں ہونا چاہیے, رات کو جلدی سونا چاہیے, دن کو جلدی اٹھنا چاہیے. میں میرے بچے کو سب بتا رہی ہوں. اب میرا بچہ سنتا ہی نہیں ہے. اور جب میں اس کو بولتی ہوں کہ بھائی تو کیوں نہیں سنتا, تو وہ بولتا ہے کہ نہیں ممی, وہ کیا ہے نا کہ میں نے دیکھا میرے فرینڈز لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ میرے کچھ دور کے کزنز ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ, ہاں خود اپنی غلطی نہیں مان رہے کہ ممی اتنی بارے اتنا بول رہی ہے, میں نہیں کر رہا ہوں, ممی میں غلط ہوں, مگر الٹا کسی اور پہ ڈال رہا ہے کہ نہیں ممی میں نے دیکھا میرے فرینڈز لوگ سب ایسی ہی لائف جی رہے, میرے کزنز بھی ایسے ہی جی رہے, کیا ہو گیا ایسا کرے تو, کیا ہو گیا ویسا کرے تو, اگر دیکھو میں کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے شریعت بتا دی قرآن اور حدیث کی روشنی سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر وہی کہہ رہے کہ کہہ دو, پھر اللہ ہی کے لیے کیا ہے, حجت بالغہ ہے, یعنی کہ تمام ہے, پوری حجت. اب یہ جو بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے بہنوں, بحث کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ, ہے نا, وہ بحث کرتا ہے, وہ آرگیو کرتا ہے کہ کیا ہو گیا ممی, میں نے اس کو دیکھا یہ کیا وہ کیا. تو ماں پھر خالی کیا بولتی ہے, اس کا میرے کو نہیں سننے کا ہے نا, میرے کو نہیں جاننے کا, تیری سہیلیاں کیا کرتی ہے, تیرا فرینڈ کیا کرتا ہے, تیرے کزنس کیا کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کرنا ہے. میں صرف یہ تجھے میں نے کیا کہا, کیا تربیت کی, ہاں کہ نہیں کھانے کی جگہ پہ موبائل آئے گا مطلب نہیں آئے گا, جلدی سونا ہے تو سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. اس کے بعد جو تو بحث کر رہا ہے, جتنا بھی تو آرگومنٹ کر رہا ہے, وہ سب کیا ہے, غلط ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے تمام حجتیں کیا ہے, بالغہ, یعنی کہ پوری ہے. قانون ہدایت یعنی اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا بہنوں, اللہ تعالیٰ یہی بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیے, نبیوں کو بھیجے, کتاب کو بھیجے, سب بتا دیے, صحیح غلط سب بتا دیے. پھر بھی سب کچھ آنے کے بعد اگر بحث کرتے ہو, اگر آرگیومنٹس کرتے ہو, تو غلطی کس کی ہے بہنوں, اسی بچے کی ہے جو نہیں سنتا.
پھر اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تم سب کو کیا کرتا, ہدایت دیتا, پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا ہے, اختیار دیا ہے, آزادی دیا ہے, چوائس دیا ہے, صحیح غلط سب دکھا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا ہے کہ تم خود عقل ہے نا, اللہ نے عقل دیا نا. دنیا کی لائن سے بہنوں اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ نفع ہے, نقصان ہے, یہ صحیح ہے, غلط ہے, ہم لوگ غلط کام نہیں کریں گے. اپنا نقصان کبھی کرے گا کوئی انسان؟ پیسہ اٹھایا جلا دیا, ہاں, وہ کبھی کرے گا نہیں کرے گا, بولے گا ارے پاگل میں پیسے جلاؤں گا کیا, پیسوں کا نقصان کروں گا کیا. پیسے کا نالج یا کوئی بھی اپنی کار جلائے گا, اپنا گھر جلائے گا نہیں, اس کو سب پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دین کے لائن سے ہم لوگ آ کے ایک دم بھولے بن جاتے, ارے میں کیا کروں, ہاں ہمارے خاندان میں ہی ہو رہا ہے, ہمارے باپ دادا ہی کر رہے, رسم و رواج ہی ایسا ہے. ارے وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ ہم کو کیا فرماتے وہ نہیں دیکھتے, ہے نا. تو یہاں پر ہم کو یہ بات کا کبھی بھی کیا کرنا ہے بہنوں, یاد رکھنا ہے. ایک کلک بہنوں, ایک کلک, یعنی کہ میں موبائل میں ایک کلک مارتی ہوں اور میں زوم پر چلے جاتی ہوں, اور کتنے ہدایت میں پا سکتی ہوں, کتنے دین کی باتیں میں پا سکتی ہوں بہنوں. ہاں اتنا ہی نہیں, یعنی کہ 10 بار تو ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں بہن, کتنے ریمائنڈرز دن میں آتے رہتے ہیں گروپ میں, ہے نا. کتنا میں کما سکتی ہوں, کتنی ہدایت میں لے سکتی ہوں, میری روح کو کتنا غذا دے سکتی ہوں. اگر مجھے کوئی سہیلی بولے کہ چلو ریسٹورینٹ چلو, تو میں بار بار چلے جاؤں اس کے ساتھ, ہے نا. چلو ریسٹورینٹ, چلو یہاں, چلو وہاں, بار بار مل رہا ہے, فری میں مل رہا ہے, تو کوئی نہیں چھوڑتا, دنیا نہیں چھوڑتے بہنوں. مگر جہاں دین ہم کو فری میں مل رہا ہے, اتنا سارا مل رہا ہے, آسانی سے مل رہا ہے, ایک کلک زوم کا کرتے ہیں, ہم کو کتنی ہدایت مل سکتی ہے, کتنے ریمائنڈرز آتے ہیں, پر ہم لوگ اس کو کیا نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے. آج مہلت ہے بہنوں, آج ڈھیل دی جا رہی ہے نا. ایک بار ایگزام ختم, پیپر لے لیا اور کچھ نہیں کر سکتے, ایک بار سانس چلے گئی, ہاں, نام اعمال بند, پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس موقع ہے بہنوں, ہے نا. آج ہمارے پاس کیا ہے, موقع ہے. شریعت بتا دی گئی, کیا حلال کیا حرام, کیا صحیح کیا غلط, پھر بھی ہم آنکھیں نہیں کھولتے, پھر بھی ہم دنیا والوں کو خوش کرتے, اللہ کو ناراض کرتے. تو ہم جیسے بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالی ہم کو صحیح راستے پہ جینے والا بنا, حلال کھانے والا بنا, جائز اور ناجائز کا فرق معلوم ہو چکا, ہم کو ہر صحیح کام کرنے والا بنا دے اللہ. ہم بہت کمزور ہے, بہت مجبور ہے یا اللہ, ہم کو حق کے راستے پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سب بہنوں کو آج کی آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی الحمدللہ الحمدللہ. کوئی ایسی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آئی بہنوں؟ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ سید شمیم آپا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی یہودی کیا السلام نبی علیکم. پیغمبر کی قوم سے ہے؟ ہاں جی بولیے آپا. جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو ہوں صدقے کے نام پہ بکرے کاٹتے نا, ہوں. تو اس کا گوشت ہم سب کھا سکتے کیا؟ صدقے کے نام سے بکرا ذبح, پہلے تو آپ یہ جان لیجیے کہ صدقے کے نام سے ہم بکرا ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پہلے آپ یہ بھی معلومات کر لیجیے. ناظم آپا کا نمبر میں آپ کو چیٹ میں ڈال دیتی ہوں, آپ یہ بھی پوچھ لیجیے, اوکے. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, پہلے ہم لوگ بھی یہ کرتے تھے, ہم لوگ ہے نا جان کا بدلہ, مطلب ہوتا ہے نا ہاں جان کا ہاں بدلہ ہاں. جان, اور ہم لوگ بھی پہلے ایسی قربانیاں کرتے تھے. پھر پتا چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یہ بقری عید میں جو ذبح کرتے نا بہنوں, بس وہی آتا ہے. باقی وہ سفر میں کھانے پینے کے لیے ذبح کرتے وہ الگ ہے, مگر صدقہ خیرات وہ یہ سب قربانیاں نہیں دیتے تھے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ شیطان جو ہے نا بہنوں, نیکی کے راستے سے آ کے ہم کو گمراہ کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ کام کرواتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے. اور تیسرا, یہ ہے ہی نہیں, یہ کہیں پر بھی سنت میں نہیں آتا. یعنی کہ ہم لوگ جان کے بدلے جان دیتے, وہ کہیں پر بھی نہیں آتا ہے. تو ہم لوگ کو صرف اور صرف قربانی بقرعید کے ٹائم پہ ہی دینے کا حکم ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا,
ہم لوگ جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے نہیں, اور دوسرا اس سے کیا ہوئے گا کہ ایک ٹائم کا کھانا 2 ٹائم کا کھانا غریب لوگ کھا لیں گے, ختم. اب تم نے 10-12 ہزار کا کچھ بکرا لیا, وہ پیسے اگر تم کوئی امام کو دو گے یا کوئی غریب کو دو گے, اس کے پتہ ہے 3 مہینے کا اس کا جینا چلے گا, اس کا گھر میں گروسریز آ جائے گے 3 مہینے کے, اس کی بچے کی فیس بھر سکتے. ہم یہ جو گوشت دیتے ہیں نا بہنوں, یہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. دیکھو نا, ایسا بھی نہیں فائدہ ہے کہ ہاں بھائی ایک ٹائم کا 2 ٹائم کا کھا لیا ختم, ہے نا. کیا فائدہ کا ہوا کھانا, تو ایسے بھی وہ بیچارہ روٹی چٹنی کھا ہی رہا تھا, مگر اگر اس کو میڈیکل خرچہ رہے گا, اس کو ایجوکیشن خرچہ رہے گا, اس کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں رہے گا, تو وہ سب خرچے کون دے گا بہنوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ پہلے ناظمہ آپا سے یہ بھی پوچھ لینا کہ صدقہ خیرات ہم بکرا دے سکتے کہ نہیں, بیکاز مجھے جہاں تک پتا ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں, اور اگر دینا ہی ہے تو وہ پیسہ ہم کسی غریب کو دے کے اس کی مالی مدد کرے. اوکے, الحمدللہ. سمجھ میں آیا سسٹر آپ کو؟ کلیئر ہے؟ ہاں جی ہاں جی. جی اوکے اوکے, الحمدللہ. ایک یہودی ہوتے ہیں اور ایک بنی اسرائیل, دونوں میں کیا فرق ہے اور کس قوم سے؟ یہودی از جیوز, اور ابھی بھی ہے وہ لوگ, اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اوکے, الحمدللہ. تو ان کو وہ ٹرائب کا نام ہے, مطلب وہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 ان کے جو بیٹے تھے نا, اس کا جو نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے, تو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, چلڈرن آف اسرائیل. اور ان کا یہ لقب تھا, اسرائیل جو تھا ان کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب ہے جیسے کہ عبداللہ ہوتا ہے, ویسے وہ ہے سرونٹ آف اللہ. اوکے, تو فرق کچھ نہیں ہے, دونوں بھی ہم سیم ہی بول سکتے ہیں, مگر یہ نام الگ الگ ہے. یہودی, بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہودی ہی تھے. اوکے, الحمدللہ. یہودی کیا سبھی پیغمبروں کی قوم سے ہے یا کسی ایک پیغمبر کی قوم سے ہے؟ وہ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, ہے نا. تو اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے, ان کی نسل میں سے وہ پورے یہودی آتے, مطلب جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں, اور یہودی بھی وہاں سے ہی آتے, وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں آتے. اوکے, میں آئی ہوپ میں صحیح جواب دے رہی ہوں. پتا نہیں آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا, آپ پلیز مجھے بتا دینا. اوکے, الحمدللہ. یہودی کے سبھی پیغمبروں کی قوم سے ہے یا جو بہن سوال پوچھ رہی ہے آپ کو کلیئر ہے؟ کسی بہن کو آج کا کچھ بھی ڈاؤٹ ہے بہنوں؟ سب باتیں سب کو کلیئر ہے, سب سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ الحمدللہ. تو میں یہاں پر جو ہے میرا ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں.